الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ حضرات کی خدمت میں 9ویں پارے کی تفسیر بھی اختصار کے ساتھ پیش ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. O Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, O people, a messenger of Allah sent to you from the one to whom belongs the kingdom of the heaven and the earth. There is no God except Allah. He gives life and brings the death. So believe in Allah and His messenger, the Ummi Prophet, who believe in Allah Rabbul Izzah and His word. So follow him so that you may find the right path. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، آپ فرما دیجئے، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ رب العالمین کا پیغمبر ہوں جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے. تو اللہ کو مانو اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی کو مانو جو اللہ پر اور اس کی باتوں پر یقین رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اسلام کی جو بنیادی 3 عقائد ہیں ان میں سے 2 عقائد کو یہاں پر بیان فرمایا. اس کی تشریح سے پہلے ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں بتا دی جائے کہ جو سورتیں مکی اور مدنی ہیں اس میں خصوصیت ہے. مکی صورتیں، اس کے اندر آدمی کے عقیدے کو، توحید کو، آخرت کو، رسالت کو خاص طور سے بیان کیا گیا. 3 چیزوں پر زیادہ فوکس کیا گیا، تمثیلات سے، مثالوں کے ذریعے، ایگزامپلس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا ہے. ایک توحید ہے، ایک رسالت ہے، ایک آخرت، حشر نشر کا تذکرہ، اس کو تفصیلاً بیان کیا. اور جو مدنی صورتیں ہیں اس کے اندر اللہ رب العالمین نے احکامات کو بیان کیا ہے، زیادہ تر احکامات اس میں بیان کیے گئے. تو یہ سورۃ الاعراف چونکہ مکی صورت ہے، اس لیے یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت پر زیادہ فوکس کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، آپ فرما دیجئے کہ میں تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو اس بات کے ذریعے یہ اعلان کیا گیا، یہ بات واضح کر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آخری نبی کے اعتبار سے ہوئی ہے، آخری نبی کی حیثیت سے ہوئی ہے. ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. کیوں آنے والا نہیں ہے اس کو بیان کیا. انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تمام لوگوں کے لیے میں رسول بنا کر بھیجا گیا. تو یہاں پر انبیاء کی جو بعثت ہوا کرتی تھی وہ کسی خاص طبقے کی جانب، کسی خاص قوم کی جانب، کسی خاص بستی کی جانب ہوا کرتی تھی. جیسے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. یعنی ایک جگہ کا نام بیان کیا، ایک قوم کا نام بیان کیا اللہ رب العالمین نے کہ ان کی جانب یہ رسول بھیجے گئے. لیکن جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ آیا وہاں پر یہ اعلان عام کرایا گیا کہ آپ فرما دیجئے کہ میں تمام لوگوں کے لیے رسول، تمام لوگوں کے لیے مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا. تو موجودہ اور آئندہ آنے والی نسلیں قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول ہیں، یہی نبی ہیں، انہی کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. آپ کی بعثت عالمی ہے، قومی ملکی نہیں ہے بلکہ عالمی ہے، پوری دنیا کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے. ایک بات یہ معلوم ہوئی، مسئلہ ختم نبوت، یہاں پر نبوت کا دروازہ، نبوت کا چیپٹر کلوز، اس کے بعد کوئی نہیں.
اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو محض جھوٹا ہے، محض جھوٹا ہے، یہ صاف سی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو اشارات کیے اس سے یہی بات مفہوم ہوتی ہے۔ دوسری بات جو بیان کی اللہ رب العالمین نے، رسالت کو جوڑ دیا توحید سے، کہ اس اللہ کی جانب سے یہ رسول ہیں، یہ رسول ایسے نہیں ہیں بلکہ اس کو اس شخصیت نے، اس ذات نے بھیجا ہے جس کے قبضے میں آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت ہے۔ ایسے رب العالمین کی جانب سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، یہ ایسے ہی معمولی پیغمبر نہیں ہیں۔ اور بھی جو پیغمبر آئے تھے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ نے خاص کر بیان کیا کہ یہ اس اللہ کی جانب سے ہیں جس کے قبضے میں ساتوں آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ اور جہاں پر اللہ کا تذکرہ کر کے یہ بیان کیا کہ اللہ کا وجود اس دنیا میں ہے تبھی تو ہمارا وجود ہے، ہمارا اس دنیا میں رہنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم کو کوئی چلانے والا ہے، ہمیں کوئی چلانے والا ہے، ہمارے کوئی زندگی دینے والا ہے اور موت دینے والا ہے۔ یہ اللہ کا یہاں پر عقیدہ ایک واضح کیا گیا۔ کیوں نہ اللہ سے محبت کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، کیوں نہ اللہ سے کیا جائے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے سارے انتظامات کیے۔ اللہ has given eyes, ears, brain, feet, everything. Allah has made the all arguments for our comfortable living. تو اللہ رب العالمین نے جب تمام چیزیں ہمارے مہیا کی ہیں تو پھر عبادت کی مستحق وہی ذات ہے۔ تو وہی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کو پکارا جائے، اس کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے دو بنیادی طور پر یہاں پر باتیں عقیدے کے اعتبار سے بیان کی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر توحید کا تذکرہ، یہاں پر رسالت کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد 3 صفحات کے بعد اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کا تذکرہ کیا۔ ان کی علامات بہت ساری ہیں، یہاں پر اللہ نے 3 علامات کو ہائی لائٹ کیا ہے، وہ یہ ہیں: وَلَقَدْ ضَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Surely we have created for hell a lot of jinn and mankind. They have hearts wherewith they do not understand, eyes wherewith they do not see, ears wherewith they do not hear. They are like cattle, rather they are too much astray, they are the heedless. اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا کہ اور ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جنات اور انسان پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں ہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں ہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے گئے گزرے ہیں اور وہی لوگ غافل ہیں۔ بہت ہی سخت لہجے میں اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بیان کی کہ جہنمیوں کا تذکرہ کیا، اور جہنم میں کون لوگ جائیں گے ان کی علامت اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ نے دل دیے ہیں، عقل دی ہے، شعور دیا ہے سمجھنے کے لیے، لیکن اس کا استعمال صحیح نہیں کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اللہ نے آنکھیں دی ہیں کہ اللہ کی خلقت کو دیکھ کر اللہ کو پہچانے، اللہ کو ماننے والے بنے، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے جو چیزیں دیکھنے کی ہیں ان کو نہیں دیکھتے ہیں، جو چیزیں دیکھنے کی نہیں ہیں ان چیزوں میں وہ پڑے رہتے ہیں۔ آخر میں بات بیان فرمائی وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، جو چیزیں سننے کی ہے، جس کے سننے کے ذریعے وہ ہدایت پائیں، وہ ہدایت پاتے، لیکن وہ ان کا سننا بھی صحیح نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس سننے کے لیے کان تو موجود ہیں لیکن کیا کہ وہ سنتے نہیں۔ 3 باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے بیان کیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ ایسے لوگ ہیں گویا جانور ہیں، یہ جانور کی طرح لوگ ہیں، چوپائے کی طرح ہیں، بلکہ آگے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جانوروں کا تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ مالک اگر بلائے جانور کو تو وہ دم ہلاتا ہوا آتا ہے، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے اللہ نے پیدا کیا ہے، سارے انتظامات کیے ہیں، اس کے باوجود اللہ کی طرف جانا ان کو گوارا نہیں ہے۔ اور آگے ایک بات اور ارشاد فرمائی اللہ رب العالمین نے اولئک هم الغافلون، اور ان کی قباحت بیان فرمائی کہ یہ بالکل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غافل لوگ ہیں۔ تو غفلت جو ہے اللہ رب العالمین کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں، یہ 3 علامات ہیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یہ بڑے ہی خطرناک انداز میں
بڑی سختی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے امت مسلمہ پہ تعلیم دی جائے کہ اے امت مسلمہ تم ایسے مت بنو، اس طرح یہ علامات بیان کی گئی ہیں، اس طرح مت بنو۔ آج یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی وہ سورۃ الانفال کی آیت ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ہرگز ان کو عذاب نہیں دے گا، اور اللہ ان کو اس وقت تک بھی عذاب نہیں دینے والا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33 ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے دو باتیں بیان کی ہیں کہ امت پر عذاب نہیں آئے گا، دو وجوہات سے۔ دو وجہ ہے کہ امت پر عذاب نہیں آئے گا۔ پہلی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، آپ کی حاضری میں، آپ کی موجودگی میں امت پر عذاب نہیں آ سکتا، یہ بات گزر چکی۔ اب جو بات ہے دوسری بات، جب تک امت استغفار کرتی رہے گی اس وقت تک بھی اس پر عذاب نہیں آئے گا۔ تو دو باتیں ہوئی، آج اس میں سے ایک بات ہمارے درمیان باقی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ عذاب ضرور نہیں ہے کہ آسمان سے کوئی چیز نازل ہو اور فوراً کوئی آواز آئے، کوئی چیز آئے سب تباہ ہو جائے، نہیں، عذاب کی بہت ساری شکل و صورتیں ہو سکتی ہیں، ان میں کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ استغفار کی کثرت کرے، استغفار سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف اللہ رب العالمین کے پاس کرنا اور مغفرت اللہ رب العالمین سے طلب کرنا، یہ ہوتا ہے استغفار کا معنی۔ اور استغفار کے لیے بہت سے الفاظ احادیث میں آئے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، ایک یہ ہے استغفر اللہ الذی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک یہ ہے۔ اگر کسی کو اتنا لمبا یاد نہیں ہے تو چھوٹا استغفار کرنے کی کوشش کرے، وہ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو ہم اپنا معمول بنائیں کہ ہر نماز کے بعد کم از کم 100 مرتبہ یا 200 مرتبہ جتنا ہم کر سکتے ہیں کم سے کم اس کو کرنے کی کوشش کریں، اس کا اہتمام کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین آفات سے، مصیبتوں سے، پریشانی اور خاص طور سے عذابات سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ تو اسی بات پر آج ہم تفسیر کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔